لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مسلم کے اندر روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، اور سوال کیا ہے؟ بڑا عظیم سوال ہے، دیکھیے ذرا غور فکر کیجئے، آج کی میری اور آپ کی مجلسوں کے حوالے سے سوال ہے۔ فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ آج میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر غیبت کا ایک مفہوم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، اور ہماری مجلسیں ان کا موضوع ہی اب یہی رہ گیا ہے کہ ہم جب بھی بیٹھیں گے کسی نہ کسی کے بارے میں ضرور بات چیت شروع کر دیں گے، اور ہماری مجلس کا اور کوئی موضوع ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول اس بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آتا ہے، فرماتے ہیں کہ آج اگر کسی سے سوال پوچھا جائے اور وہ کہے کہ اللہ اعلم، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہی ہے، بلکہ اس کو بتانا چاہیے کہ اس سے پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اب تو سوال پوچھا جا رہا ہے، اب تو تمہاری جہالت ہے اگر تم نہیں بتاتے ہو۔ تو میرے بھائی، صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ غیبت کی ڈیفینیشن بیان کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں غیبت کیا ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کیا تعریف بیان کر رہے ہیں کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کو اس انداز میں ذکر کرنا اس کا کہ وہ تمہارے بھائی کو برا لگے۔ یہ نہیں کہا کہ جب تمہارا بھائی نہ ہو اس کی غیر موجودگی میں، کہا تم اپنے بھائی کو ایسے یاد کرو جیسے اس کو وہ پسند نہیں ہے، کہ تم اس طریقے سے اس کا نام ذکر کرو، اس انداز میں اس کو یاد کرو، اس معاملے میں اور اس چیز میں اس کو یاد کرو۔ میرے بھائی، ہمیں آج اپنی محفلوں کے اندر اپنے بھائیوں کی عزتوں کو اچھالنا نہیں چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنی چاہیے، ان کا نام ایسے لینا چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے لوگ معاملہ کریں، جیسے میں چاہتا ہوں لوگ میری عزت کریں، جیسے میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا نام ایسے لیں، تو مجھے بھی دوسروں کا نام اسی انداز میں لینا چاہیے، ان کو وہی عزت و احترام دینا چاہیے جو میں اپنے بارے میں لوگوں سے توقع کرتا ہوں۔ پھر صحابہ نے کیا کہا؟ صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، آپ کا کیا خیال ہے اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہے، یعنی جو عیب میں بیان کر رہا ہوں، جو غلطی میں بیان کر رہا ہوں، جس انداز میں اس کو یاد کر رہا ہوں وہ ویسا ہی ہے، اس نے وہ بات کی ہے تو میں پھر بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، یہی تو غیبت ہے کہ وہ تو تذکرہ ایسا کرے جیسے وہ ناپسند کرتا ہو، اگرچہ وہ چیز اس کے اندر موجود ہی ہے، تو یہی تو حقیقت کے اندر فرمایا غیبت ہے۔ اور فرمایا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُلْ فَقَدْ بَهَتَّهْ، اگر وہ چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے پھر تو نے بہتان لگا دیا ہے اس کے اوپر۔ میرے بھائی، غیبت کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ اس کو بہتان تک لے جایا گیا ہے، کہ بہتان وہ ہے جس کی شریعت کے اندر باقاعدہ طور پر ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ کوڑے لگائے جائیں، حد لگائی جائے اس کے اوپر، جو بندہ کسی دوسرے کے اوپر بہتان لگاتا ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ آج غیبت ہم بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، اور ہم بعض دفعہ کئی جگہ پہ کوئی شخص کر رہا ہے تو ہم بڑے مزے لے لے کر اس کو سن رہے ہیں اور اپنی مجلسوں کو اسی طریقے سے گرم کرتے ہیں۔ انہی باتوں کے اندر میں اور آپ کو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے منع کیا ہے۔ قرآن کہا ہے کہ یہ ایسے ہے گویا تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ میرے بھائی، میں اپنے بھائی کی، جو میرے بھائی ہیں ان کی عزت کرتا ہوں دنیا کے اندر، اور اگر عزت نہیں کرتا، میری اور ان کے درمیان میں کوئی چپکلش ہو گئی ہے، کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، لیکن جب وہ فوت ہو جائیں تو پھر تو میں ان کی عزت کرتا ہی ہوں، بلکہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اچھا آدمی تھا، اور جب وہ مر جائے پھر تو میں اس کی عزت کرتا ہوں، چاہے کہ اس عالم میں اس کا گوشت کھاؤں، اور یہ اگر میں غیبت کرتا ہوں تو میں اس کا اس طریقے سے گوشت کھا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ مجھے اور آپ کو اس غیبت سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔